18واں پارہ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ، پس جب آپ سیدھے ہو کر بیٹھ جائیں، وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، اور جو آپ کے ساتھ ہیں کشتی پر سوار ہو جائیں، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا، بس آپ فرما دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، وہ ذات کے جس نے ہمیں نجات دی ظالم قوم سے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا، کشتی بنائی اور کشتی بنانے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تنور جوش مارے گا۔ یہ عذاب کے آنے کی ابتدائی صورت تھی کہ جب تنور سے پانی نکل گیا تو بس سمجھ لینا کہ اب عذاب شروع ہو چکا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کے اندر ہر طرح کے جانور بھی بٹھا دیے، اور جو ان پر ایمان لانے والے لوگ تھے ان کو بھی سوار کر دیا۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ جب آپ بیٹھ جائیں کشتی کے اندر اور آپ کے ساتھی بھی، تو آپ نے اللہ کی تعریف کرنی، الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین۔ اور اگلی آیت پاک کے اندر بھی حضرت نوح علیہ السلام کو دعا ہی سکھلائی گئی کہ کشتی کے اندر یہ پڑھنا ہے، اور یوں حضرت نوح علیہ السلام کی ساری قوم تباہ ہو گئی۔ اللہ نے ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے ان کو بچا لیا۔ فرمایا فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ، اور جب آپ سیدھے ہو کر بیٹھ جائیں اور آپ کے ساتھ والے بھی، عَلَى الْفُلْكِ کشتی پر، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، پس آپ فرما دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہ ذات کے نجانا من القوم الظالمین، کہ جس نے ہمیں نجات دی ظالم قوم سے۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا، اور آپ فرما دیجئے اے میرے رب مجھے ایسی جگہ اتارنا جو برکت والی جگہ ہے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور آپ بھی بہتر اتارنے والے ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، بے شک حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں کئی نشانیاں ہیں۔ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور البتہ ہم امتحان میں ڈالنے والے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں ایک نہیں کئی نشانیاں ہیں، سمجھ رکھنے والوں کے لیے سبق اور نشانیاں ہیں۔
حضرت نوح علیہ السلام کا صبر دیکھیے، حوصلہ دیکھیے، 900 سال تبلیغ کرتے رہے، اللہ کی توحید کی دعوت لوگوں کو دیتے رہے۔ اتنا بڑا عرصہ تبلیغ کرنا، آگے سے چند افراد ایمان لائیں، تو حضرت نوح علیہ السلام کا حوصلہ اور صبر دیکھیے۔ پھر لوگوں نے کتنا ستایا نوح علیہ السلام کو، شرارتیں کی، گستاخیاں کی، اور فرمایا کہ اس سارے واقعات میں اور پھر نوح علیہ السلام کی قوم غرق ہوئی، ان ساری چیزوں میں ہمارے لیے بڑے ہی سبق ہیں، بڑی ہی نشانیاں ہیں کہ دیکھو ان لوگوں نے اپنے نبی کی بات کو نہ مانا، اللہ کا عذاب آیا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ یہ واقعات صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں، پہلے انبیاء اور قوموں کے واقعات ہمارے لیے اس لیے بیان ہوئے تاکہ ہم لوگ سبق حاصل کریں اور اللہ کی نافرمانی سے بچیں، اپنے عقائد اور عبادات جتنے بھی دین ہے ہماری زندگی اس کے مطابق ہو جائے۔ اور اگلی آیت پاک میں فرمایا ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، اور ہم نے پیدا کی ان کے بعد دوسری جماعتوں کو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے بعد اللہ کریم نے دوسری قوموں کو بھیج دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اللہ نے بھیجا، قوم عاد کی طرف نبی بن کے آئے حضرت ہود علیہ السلام۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، پس ہم نے بھیجا ان میں ایک رسول انہی لوگوں میں سے، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہم نے کہا اے حضرت ہود علیہ السلام تم اپنی قوم کو دعوت دو، دعوت کیا دینی ہے؟ ان اعبدوا اللہ، یہ کہ تم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی بھی معبود اللہ کے علاوہ، افلا تتقون، کیا تم بچتے نہیں کفر اور شرک سے؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا، اور کہا سرداروں نے، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے کہا، الذین کفروا، وہ لوگ کہ جو کافر تھے، کافروں کے سرداروں نے کہا، وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور انہوں نے جھٹلایا آخرت کی ملاقات کو، وَأَتْرَفْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں خوشحالی دی، فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں، ما هذا الا بشر مثلکم، کیا کہنے لگے کافر لوگوں کے سردار، کہنے لگے ما هذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ حضرت ہود علیہ السلام مگر تمہاری جیسا، تمہاری طرح کا بشر اور انسان، یاکل مما تاکلون منہ، یہ تو کھاتا ہے وہ چیزیں جو تم کھاتے ہو، وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، اور پیتا ہے وہ جو تم پیتے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، تو جو بڑے بڑے سردار تھے قوم کے، جنہوں نے آخرت کو بھی جھٹلایا اور دنیا میں اللہ نے انہیں بڑا مال دیا تھا،
مال اولاد عیش و عشرت کا سامان وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو بڑی خوشحالی دی تھی۔ کیا کہنے لگے؟ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ ہود جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے اندر کوئی خاص بات تو ہے نہیں، یہ تو تمہاری طرح کا انسان ہے۔ اور ہم تو جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم بشر کو نبی نہیں مانتی تھی، وہ کہتے نبی بشر ہوتا ہی نہیں ہے، اور کل کی آیات میں گزرا ما ھذا الا بشر مثلکم، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم تو نبی کو بشر نہیں مانتے، انسانوں میں بھلا کب نبی بنا ہے، یہ تو تمہاری طرح کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے، ہم تو اس کو نبی نہیں مانتے۔ جب سے کفر اور شرک شروع ہوا ہے اسی وقت سے یہ باطل نظریہ بھی آ رہا ہے، اور ان کا بھی یہی نظریہ کہ پیغمبر بشر نہیں ہوتا، پیغمبر بشر نہیں بلکہ افضل البشر ہوتا ہے، ساری کائنات کے انسانوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ نبی ہوتے ہیں، اور ہیں وہ انسانوں میں بشر میں، اور انبیاء کی جو صفات ہوتی ہیں وہ نور ہوتا ہے، ہر پیغمبر کا طریقہ نور ہے، روشنی ہے، پیغمبر کی ذات افضل البشر ہوتی ہے۔ اور یہی نظریہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہلی شرک کرنے والی تھی، ان کا بھی نظریہ انبیاء کے بارے میں یہی تھے، ما ھذا الا بشر مثلکم، ہم نبی کو بشر نہیں مانتے۔ اور آپ قرآن کریم کا انداز دیکھیں کہ جب اللہ نے خاص الخاص انعامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے، اللہ نے پیغمبر کو عبد فرمایا، اور معراج کا واقعہ ہے، قرآن نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، میں اپنے بندے کو لے گیا، بندہ اللہ کے یعنی انسان ہے، عبد انسان کو کہتے ہیں، تو اللہ نے خاص الخاص انعام کیا، نبی پاک کو معراج پہ لے گئے، تو معراج کسی اور نبی کو نصیب نہیں ہوئی، اللہ پاک نے پیغمبر کا کوئی اور لقب یا کوئی اور نام نہیں لیا، بعبدہ، میں اپنے بندے کو لے گیا۔ اور قرآن میں کئی جگہ فرمایا، ایک جگہ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، میں نے قرآن نازل کیا اپنے بندے پر، اور بندہ ہونا یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی صفت ہے، تو اس لیے اللہ نے جب بھی کوئی بڑا انعام کیا آقا پر تو آقا علیہ السلام کو عبد کہہ کر پکارا۔ اور علامہ اقبال نے کہا کہ ان کی عظمت کی جھلک دیکھ کر آقا علیہ السلام جب معراج پہ گئے تو اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کی عظمت کی جھلک دیکھ کے معراج کی شب تب سے جبرائیل کی خواہش ہے کہ وہ بھی بشر ہو جائے۔ حضرت آقا علیہ السلام کو جو معراج ہوئی، اور یہ کسی نبی کو بھی نہیں ہوئی، کسی کو بھی نہیں ہوئی، یہ آقا علیہ السلام کی خاص صفت ہے۔ تو بہرحال نبی جو ہوتے ہیں بشر ہی نہیں افضل البشر ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ کھانے پینے والا آدمی اور بشر یہ کیسے نبی بن گیا؟ جواب میں اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، ہم نے کسی نبی کا ایسا جسم ہی نہیں بنایا کہ جو کھائے بھی نہیں جو پیے بھی نہیں، ہم نے ایسے نبی بنائے نہیں آج تک جو کھائیں بھی نہیں پیئیں بھی نہیں۔ تو مشرکین مکہ بھی آقا پر یہی اعتراض کرتے تھے، کہتے یہ کیسا نبی ہے، یہ تو ہماری طرح کا انسان ہی ہے۔ مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ بازاروں میں بھی چلتا ہے، کھانا بھی کھاتا ہے۔ نبی کو فرشتہ بھیجنا چاہیے، نبی اگر بن کے آتا تو نبی انسانوں میں نہ آتا، نبی بشر نہ ہوتا، نبی آتا تو فرشتوں میں سے آتا، ہم تب مانتے۔ یہ تو ہماری طرح کا یہ انسان ہے، نعوذ باللہ من ذالک، بشر ہے، ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس آیت پاک کے اندر یہی مشرکین مکہ اور اسی طریقے سے حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ نبی کی بشریت کا انکار کرتی تھی،
کہتے ہم اس کو نبی نہیں مانتے کہ یاکلوا مما تاکلون منہ ویشرب مما تشربون۔ اور اگلی آیت پاک میں فرمایا کہ اگر تم نے اطاعت کی اپنے جیسے انسان کی، یہی کافر جو سردار تھے ہود علیہ السلام کی قوم کے، کہنے لگے اگر تم نے اس بشر کی اپنے جیسے انسان کی اطاعت کی تو بے شک تم سے بڑا نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، تم تو بڑے خسارے میں ہو، دین کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی نقصان ہی نقصان ہے۔ دین کے لحاظ سے اس لیے کہ تم نے اپنا مسلک چھوڑ دیا، اور ہم یہ کہتے تھے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ فرشتہ ہوتا ہے، نوری مخلوق ہوتی ہے، اور جب کہ تم نے اپنا مذہب چھوڑنا نہیں ہے، یہ بڑے بڑے سردار کہتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے بڑے بڑے جو سردار کافر تھے یہ کہتے تھے تم بڑے نقصان میں ہوگے اگر تم نے ہود علیہ السلام کی بات مانی، اس میں اور آپ میں فرق ہی نعوذ باللہ کچھ نہیں، یہ بھی انسان تم بھی انسان، اور تم اس کی اطاعت کیوں کرتے ہو؟ فرمایا وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اگر تم نے اطاعت کی اپنے جیسے انسان کی، اِنَّكُمْ اِذًا لَخَاسِرُونَ، بے شک تم اس وقت نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔